بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فقہی مسائل میں سے آج ہے رکوع سے جب کھڑے ہوں تو اس وقت پڑھا جاتا ہے ربنا لک الحمد۔ اگر اس طرح پڑھا جائے ربنا ولک الحمد تو یہ بھی بہتر ہے۔ کئی مرتبہ لوگ جو ہے یہ لفظ ہی غلط پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ جب آپ نے کھڑے ہونا ہے تو کہنا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے۔ تو جب کھڑے ہو جانا ہے تو اس وقت کہیں گے ربنا لک الحمد۔ اگر دونوں ساتھ واو ملا کر پڑھیں ربنا ولک الحمد تو یہ افضل ہے۔ سجدے کی سنتیں ذرا توجہ سے یہ یاد رکھیں۔ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، اور سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوں، قبلہ رخ ہوں۔ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، پھر اس کے بعد ناک کو زمین پر رکھیں، اور اس کے بعد پیشانی کو زمین پر رکھیں۔ جب سجدے سے سر اٹھائیں تو سب سے پہلے پیشانی کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد ناک کو اٹھائیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد گھٹنے کو۔ اسی طرح کوئی شخص سجدے کی حالت میں امام شریف کے اوپر سجدہ کرے یا کسی ایسی چیز کے اوپر سجدہ کرے کہ جس سے زمین کی سختی محسوس نہ ہو تو اس صورت میں سجدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اگر جس طرح قالین ہوتے ہیں تو قالینوں کے اوپر بھی سجدہ کرنے کا یہی حکم ہے کہ اپنی ناک اور اپنی پیشانی کو دبائیں، یعنی ناک کی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی ہڈی کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے۔ سجدے میں جانا ہے تو ناک اور پیشانی کی ہڈی کا، دونوں ہاتھوں کی ہڈیوں کا، دونوں گھٹنوں کی ہڈیوں کا، اور دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا زمین ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور ساری کی ساری انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا یہ سنت ہے۔ سجدے کے لیے سنت یہ ہے مرد کے لیے بازو جو ہے اس کا کروٹوں سے جدا ہوں اور رانے جو ہیں یہ پیٹ سے جدا ہوں۔ کئی لوگ بالکل اس طرح ساتھ جو ہے وہ بازو ملا لیتے ہیں، جسم کے ساتھ ہی بالکل چمٹا لیتے ہیں، تو بازو جو ہے وہ جسم سے کروٹوں سے تھوڑے سے جدا ہونے چاہیے، پیٹ جو ہے وہ رانوں سے بالکل جدا ہوں، اور عورتیں جو وہ سمٹ کر سجدہ کریں گی، جتنا زیادہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں گی یہ اس کے اندر ان کے لیے پردہ بھی زیادہ ہے، اور احادیث میں آتا ہے ان کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن مرد حضرات اگر بالکل لائنوں میں ہے، زیادہ بھیڑ ہے اور زیادہ رش ہے پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عام نارمل حالت میں حکم یہ ہے کہ کم از کم بازو جو ہے وہ اس کی کروٹوں سے جدا رہیں، رانے جو ہے وہ پیٹ سے جدا رہیں، اور کلائیاں جو ہے زمین کے اوپر نہ بچھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے تو بالکل ہی ساتھ ہی کلائیاں زمین کے اوپر رکھ دیں، کلائیاں جو ہے زمین سے جدا ہوں۔ سجدے کے بعد جو ہے جب سجدہ کر کے اٹھنا ہے تو جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، وقفہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اسے جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کریں، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھیں، یعنی اس صورت میں بیٹھنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا ہو۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سجدہ سے دوسرا سجدہ کرتے ہیں تو اس طرح دونوں پاؤں اسی طرح کھڑے رکھتے ہیں، دونوں پاؤں اس طرح کھڑے رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ جب پہلا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھنا ہے تو اس صورت میں دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے، دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھانا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سجدہ سے جلسہ اس طرح کرنا ہے۔ تو ایک سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے کے لیے جو وقفہ درمیان میں ہوتا ہے اس میں بیٹھنے کے لیے اس طرح دونوں پاؤں کھڑے کر کے پھر سجدے میں چلے جانا، یہ غلط مسئلہ ہے۔ بے شمار تبیین الحقائق کے اندر جو ہے یہ مسئلہ موجود ہے کہ جلسے میں سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کی سنتیں یہ ہیں کہ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل
घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना सुन्नत है। हाँ, कमज़ोरी या पाँव में तकलीफ़ वगैरह मजबूरी की वजह से ज़मीन पर हाथ रख कर खड़े होने में कोई हर्ज नहीं है। जो बंदा ताकतवर है, जवान है, हिम्मत वाला है, तो उसको ये चाहिए कि अपने वज़न के ऊपर खड़ा हो, अपने घुटनों के ऊपर हाथ रख कर वो खड़ा हो, ज़मीन के ऊपर सहारा लेकर खड़ा ना हो। हाँ, जो बंदा कमज़ोर है, ये जिसके पाँव में कोई तकलीफ़ वगैरह है, तो शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है। कादा की सुन्नत ये है कि मर्द का दूसरी रकत के सजदे से फारिग होकर, यानी पहली रकत पढ़ ली, दूसरी रकत पढ़ ली, तो दोनों रकतों से फारिग होकर बायां पाँव बिछाकर दोनों सुरीन उस पर रख कर बैठना और सीधा कदम खड़ा रखना, ये सुन्नत है। सीधे पाँव की उंगलियां किबला रुख करना, सीधा हाथ सीधी रान पर और उल्टा हाथ उल्टी रान पर इस हालत में रखना कि उंगलियां ना बिल्कुल कुशादा हों ना बिल्कुल मिली हों, और उंगलियों का रुख जो है वो किबले की तरफ हो। कई लोग इस तरह बैठते हैं कादे के ऊपर कि बिल्कुल ही घुटनों के ऊपर इस तरह करके हाथ रख देते हैं, उंगलियों का रुख ज़मीन की तरफ होता है, तो उंगलियों का रुख जो है वो बिल्कुल सामने किबले की तरफ होना चाहिए। अत्तहियात में शहादत पर इशारा करना, इसका तरीका ये है कि ये तीन उंगलियां जो है ये बंद करेगा और शहादत वाली उंगली और अंगूठा इसको सबसे पहले दायरा बनाया जाएगा और ला पर उंगली उठाई जाएगी और इसको इधर उधर हरकत नहीं दी जाएगी, बार बार इसको हरकत नहीं दी जाएगी, इल्ला पर जो है इसको दोबारा अपनी जगह पर रख दिया जाएगा। ये है कलमे शहादत पढ़ने का तरीका। कलमे शहादत जब भी पढ़ना है, कई लोगों का तरीका होता है इस तरह उंगली खड़ी ही रखते हैं, जब अत्तहियात शुरू किए तो पूरी उंगली खड़ी रखते हैं, पूरी अत्तहियात के अंदर इस तरह। कई लोगों का तरीका होता है बार बार इस तरह उंगली को हरकत देते रहते हैं। आप बड़ी फिका की किताबें अहनाफ के नज़दीक पढ़कर देखें तो, या सुन्नत पढ़कर देखें, अहादीस पढ़कर देखें, तो उसके अंदर यही है कि ला पर उंगली को खड़ा करेंगे और इल्ला के ऊपर उंगली को रख देंगे, नफी के ऊपर उंगली को खड़ा करेंगे और इस बात के ऊपर उंगली को नीचे रख देंगे। किसी हदीस के अंदर जो है वो उंगली को हरकत देने का जिक्र मौजूद नहीं। हमने आज तक किसी हदीस सियासिता के अंदर या कोई भी हदीस की किताब मैंने आज तक जो है ना ये नहीं पढ़ा कि जब आपने अत्तहियात बैठना है तो उंगली को बार बार हरकत देते रहना है। ये बिल्कुल किसी किताब के अंदर मसला मौजूद नहीं है। तो ये चंद एक मसाइल थे, उसके बाद जो बाकी कल इंशाल्लाह मसाइल नमाज के बयान करेंगे और बाकी सुन्नतें हम कल बयान करेंगे। दुआ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।